اینی ہاؤ 2-3 خبریں جلدی سے، ہم ٹائم نہ ضائع کریں. پہلے تو آپ دھرنے کی خبر دیں نا، ہم نے آپس میں گپیں لگا دی. دھرنے کی کیا؟ دھرنا کمیشن، ڈاکٹر اختر علی شاہ، فارمر آئی جی، فارمر ہوم سیکرٹری، اور ساتھ فارمر آئی جی طاہر عالم، پھر ایڈیشنل سیکرٹری خوشحال خان. اچھا میں آپ کو خوشحال خان کا بھی بتا دوں، عام لوگوں کو نہیں پتا. خوشحال خان از ون آف دی موسٹ وائبرنٹ سول بیوروکریٹ وی ہیو، ون آف دی. میں ان کی کچھ تعریفیں نہیں غیر ضروری کرنا چاہتا، لیکن فیکٹ بیس بات کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے خوشحال خان جب یہ وار آن ٹیرر ہوتی رہی تو خوشحال خان واز ان سوات، ہیڈنگ سوات ایز ڈی سی. ڈی سی اچھا سب سے مشکل کام تھا. ایک خوشحال خان تھا اور ایک پولیس آفسر تھا، اس کے ساتھ ہوتا تھا مظہر کاکا خیل. اس کے اوپر دھماکہ ہوا تھا، اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا. ان کے اوپر بھی بڑے پلاننگز ہوئی، اٹیک ہوئی. خوشحال بڑا ون آف دا وائبرنٹ برینز. میری ان سے کبھی فارمل میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن چلتے چلتے میں نے دیکھا. لیکن ان کے جو لوگ ہیں نا وہ اس کی تعریف کرتے ہیں. 3 ممبر کمیشن ہے. میں کمنگ بیک، سوری بتاؤں یہ بھی خبر تھی. اچھا اعزاز یار میرے سے خبر لے لیں، مجھے ذرا تیز آئی ہوئی ہے خبر. یہ ہے کہ جو فیض آباد دھرنا کمیشن ہے اس میں جو فیض حمید صاحب کے آنے کی بات ہے وہ اب آ رہے ہیں، اور وہ آ رہے ہیں 8 تاریخ کو. اور ان کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے بہت بڑی شخصیت کے ساتھ. یہ ملاقات کل ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے کیا حکم ہے. تو انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ کو تو جانا پڑے گا، آپ کمیشن میں جائیں اور آپ کا جو بھی موقف ہے وہ وہاں پہ بتائیں. تو اس کے بعد پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا جی کہ چلیں میں پھر جو ہے اب چلا جاؤں گا اس ویکینڈ تک، 7 یا 8 کو چلا جاؤں گا. تو انہیں کہا گیا نہیں آپ بتائیں آپ 7 کو جائیں گے یا 8 کو جائیں گے. تو انہوں نے کہا جی میں 8 کو جاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ شاہ جی فیض حمید تو اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہاں جا کے دیں گے، لیکن اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے نوید مختار، لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار ڈی جی آئی ایس آئی، ان کو بھی جو ہے کمیشن میں بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ بڑا اہم اس لیے ہوگا کہ فیض حمید جو بھی سٹیٹمنٹ اپنا دیں گے اس کو ان کے جو باس تھے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، ان کے ساتھ ان کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ کاؤنٹر چیک کیا جائے گا کہ کون سے احکامات جو تھے وہ ان کو ادارے کی طرف سے یا سپیریئر کمانڈ کی طرف سے آئے تھے، اور کہاں کہاں پہ انہوں نے اپنے طور پہ جو ہے وہ ڈیسیژن لیے ہیں. اور اس میں پھر جو ہے جو بال کی کھال ہے وہ اس میں اترے گی. آپ نے فیض حمید صاحب کو اتنا وہ متون کر دیا ہے تو مجھے لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. ٹھیک ہے، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیض حمید صاحب ڈیول ہے، میرا مطلب نہیں. فیض حمید صاحب نے پہلے ہی اس کمیشن میں آنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. یہ جو میٹنگ ہے آپ کی، باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، سب کچھ ہے. فیض حمید صاحب نے کیوں فیصلہ کیا ہوا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو. فیض حمید اپنے قریبی حلقوں میں کہتے ہیں میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کی بات کی تصدیق 2 بندے کر رہے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جب وہ کمیشن میں گئے تھے، میں نے ان کو انٹرویو کیا تھا. انہوں نے کہا جی میں نے 22 نومبر کو کیبنٹ کی میٹنگ تھی، اس میں ہم کیبنٹ کے لوگ بھی تھے اور ہماری پوری ملٹری قیادت بھی تھی، فوجی قیادت بھی تھی. وہ یہ بھی کہتے ہیں چھپانے کے لیے کچھ نہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس لیکن وہ بتانے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. بتانے کے لیے ہے، ظاہر ہے وہ ایک پوزیشن ہے نا ان کی رہی. اچھا دوسری بات، ان کو حکم کس نے دیا تھا کہ آپ جا کے دھرنا میں جا کے کریں؟ ان کو حکم دیا تھا پرائم منسٹر فارمر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اور ہم نے دیا تھا، وی اون اٹ. وزیر داخلہ اس وقت کا جو احسن اقبال ہیں ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، وہ بھی اون کرتے ہیں اس فیصلے کو. وہ جو ہے فیض حمید صاحب وہ آئیں گے یہاں پر بیان دیں گے. اچھا آپ دیکھیں نوید مختار کا نام نہیں لیتے ہم نے کتنی باتیں کی. اچھا نوید مختار کیا کر رہے تھے؟ کیا فگر ہیڈ تھے وہ؟ یا تو نوید مختار آ کے یہ کہیں کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھا اور یہ فیض حمید جو ہے نا میرے کنٹرول میں نہیں تھا، اس کا کنٹرول کسی اور، یا تو وہ یہ کہیں. کیسے کہیں گے وہ قانون؟ اس میں ایڈ جو فیض حمید کا رول کا آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جب دھرنے کے دن تھے، جب آپ کو پتہ ہے وہ اس ٹائم تحریک لبیک والوں نے جو ایک ڈیمانڈ کی تھی کہ زاہد احمد صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دیں، وہ جو اس ٹائم لا منسٹر تھے. تو جو میری انفارمیشن تھی کہ فیض حمید صاحب خود گئے لا منسٹری میں جو اس کے پاس وزیر صاحب کے پاس، اور ان سے کہا کہ آپ ریزائن مجھے دیں، ابھی دیں. ہاں جی. تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب آپ کو غلطی ہو گئی، آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں، میں اپنا جو استعفیٰ ہے وہ پرائم منسٹر کو آلریڈی جمع کرا چکا ہوں، تو آپ کو ایٹ لیسٹ ڈی جی
جو ویسے بھی آپ کمپیٹنٹ اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ کو استعفیٰ دیا دوں, لیکن آپ کے پاس یہ انفارمیشن ہونی چاہیے تھی کہ میرا ریزگنیشن جو ہے آلریڈی پرائم منسٹر کے پاس ہے, آپ ان کے پاس. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیض حمید صاحب جو وہ کس رول سے وہاں پہ استعفیٰ لیا بھی گیا, مطلب وہ منظور بھی کرنا پڑا. زاہد احمد صاحب یہ بتائیں گے نا. اچھا مجھے بتائیں کہ کیا فیض حمید صاحب اپنے ڈی جی کی اجازت کے بغیر جا سکتے ہیں یا ان کے ڈی جی کو پتہ نہیں ہوگا؟ جی اعزاز, اس میں دو چیزیں رکھیں. کچھ احکامات وہ تھے جو محکمے کی طرف سے تھے, کچھ اس میں لمٹس کراس ہوئی ہیں. مطلب 80% اگر اوپر سے انسٹرکشنز تھی تو 20% یہ خود سے بھی وہ ساتھ ساتھ. اچھا چلیں آپ کو سیفلی بتا رہا ہوں, وہ جو ان کی کالیں ہیں نا پیمرا کو اور یہ, وہ اس طرح کی ہدایات محکمے سے نہیں تھی. اور مجھے ٹو بی آنیسٹ مجھے لگ رہا ہے کہ فیض حمید اس میں فکس ہو جائیں گے. ٹو بی آنیسٹ مجھے یہ لگ رہا ہے, لیٹس سی. یہ آپ دونوں فیض حمید کے حوالے سے جو میری انفارمیشن یہ بھی تھی کہ آرمی کے اندر بھی کوئی انکوائری چل رہی تھی ان کے زمینوں کے حوالے سے. اعزاز کہہ رہا ہے میں بیلنس کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں. نہیں دوسری بات کر رہے ہیں تو بیلنس نہیں, میں نے کہا ہم ساری ایک ہی. وہ اس نے کہا نا کہ ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں, تب تو وہ ہم ہی تھے نا. نہیں وہ تب تھے, وقت تو وہی تھے. دیکھیں میں اس کا سمجھتا کیا ہوں کہ اگر یہ ثابت ہونا کہ کسی نے بھی جرم کیا ہے, کسی بندے نے بھی جرم کیا ہے, چاہے وہ ڈی جی آئی SI ہے کوئی اور ہے, تو اس کے بارے میں کمیشن اپنی آنیسٹ اوپینین دے اور اس کے اوپر کارروائی ہو. لیکن ہم نے میڈیا نے بھی, یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہم نے میڈیا نے بھی ایک بندے کو پکڑ لیتے ہیں, کیا وہ بندہ اکیلا کر سکتا ہے؟ اس کے پیچھے دیکھیں نا, اس کے پیچھے تو کوئی انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن ہے نا. اعزاز اس میں مجھے پتہ کیا لگتا ہے, اگر یہ انڈیپینڈنٹ رپورٹ جس طرح کہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ ہوگی, یہ جو 3 بندے ہیں نا, دیکھیں اس میں فیض حمید صاحب پہ پاسبل ہی نہیں ہے رسپانسبلٹی فکس نہ ہو. یہ میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہو, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے ان پہ ہوگی, آپ کے پنڈی کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ ہوگی, اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پہ ہوگی, کم از کم SSP لیول کے افسران کے اوپر پولیس میں آپ کی ہوگی, آپ کے جناب علی جو آپریشن کے ادھر انچارج تھے جو سارا, ان سب لوگوں کے اوپر رسپانسبلٹی فکس ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ صرف فیض. تو وہ جو پیسے بانٹ رہے تھے اس کا کیا بنا؟ جی یہ اچھا وہ جو پیسے بانٹ رہے تھے نا, جن کی ویڈیو آئی تھی کہ آپ تو ہمارے اپنے ہی بچے ہیں, ہاں وہ ان کو بلا لیا. وہ میجر جنرل تھے رینجرز کے ڈی جی رینجرز تھے, ٹھیک ہے. کل میں ان کا نام غلط بول گیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ آج ان کا نام غلط نہ بولوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں اوائڈ کر لیتا ہوں کہ ان کا نام یا اگر اجازت دیں تو میں دیکھ لوں, اگر اجازت دیں تو میں دیکھ لوں. ہوا یہ کہ جو اس وقت کے ڈی جی رینجرز تھے بڑے انٹرسٹنگ کریکٹر ہیں وہ, ان ٹرمز آف ان کے کام کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں, کہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے, اس کی بن گئی ویڈیو. اور پیسے تقسیم کس میں کیے تھے انہوں نے پیسے تقسیم کیے تھے جو TLP کے مجمع تھا, جب وہ واپس TLP کے مجمع اریسٹ ہونے کے بعد جب ان کو چھوڑا گیا تھا اس ٹائم ان کو. اچھا کبھی بھی نا ان کے بارے میں ذکر نہیں ہوا, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ آئے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, اس میں آئے ہیں کمیشن میں آ رہے ہیں. اچھا وہ اس لیے آ رہے ہیں, میں یہ نکال رہا ہوں. اچھا یہ بھی بتا دیں ساتھ ناظرین کو کہ وہ اب ریٹائرڈ ہیں, سرونگ ہیں, کیا ہیں؟ ابھی وہ ریٹائرڈ ہیں. اچھا. اور وہ جناب آئیں گے کمیشن میں, کمیشن نے ان کو بلا لیا ہے اور کمیشن نے کہا ہے کہ آپ پیش ہوں اور بتائیں کہ وہ پیسے کس نے دیے تھے اور کیوں دیے تھے. خالی پیسے کس نے نہیں دیے تھے, کیوں دیے تھے, تو ان کو بھی بلا لیا. جی اچھا اعزاز ایک اور بھی چیز ہے, وہ جو آپ نے بتایا تھا نا سیور فوڈ کے مالک کو بلایا تھا, جی وہ نعیم صاحب جو ہیں ان کو, جی تو ان پہ بھی بڑی جرا ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یار کہ ہم نے کوئی بھی کھانا پاس سے نہیں بانٹا تھا وہاں پہ نا مجمع میں, ٹھیک, ہم نے سارے کھانے وہ دیے ہیں جو کسی نہ کسی نے آ کے بک کرائے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ ہمیں پھر بتائیں کس نے بک کرائے ہیں. جس نے بک کیا ہے ان کے تو انہوں نے کہا کہ ہم قوائف نہیں رکھتے کسی بندے کے, نہ ID کارڈ کی کاپی لیتے ہیں, نہ اگر ہمیں کوئی اپنا نام کوئی ABC بتا دے تو ہم اس کو ایز اٹ از لکھ کے اس کے گیون پلیس کے اوپر ہم جا کے سرو کر دیتے ہیں. تو اس سے کمیشن کو اس حوالے سے کوئی خاص چیز اس میں نہیں ملی. اچھا وہ جو ہے نا انہوں نے جو بھی کر دیا وہ تو ایک الگ ایشو ہے. اب آگے معاملہ کیا ہوگا,
عمران خان کا کل ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ بھی آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ کمیشن ہے یہ مزید 1 ماہ آگے جائے. اچھا عمران خان کے پاس یہ کمیشن بھی چل کے خود جائے گا؟ میرا یہ خیال ہے. سر عدالت چل کے جاری ہے تو عدالت جاری ہے، الیکشن کمیشن جا رہا ہے، جیل ہی جائے گا اگر ان سے بات کرے گا تو.